بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس نے زہری سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مال کا حق ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس روایت میں لفظ اقالاً یعنی رسی بیان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وثق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جو مال تجارت کے لیے ہو ہم اسے صدقہ یعنی زکوٰۃ دیا کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں سونے کے ہاتھ پہنا کرتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ کنز ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے۔ سفیان نے عمر بن یعلا سے روایت کی اور انگوٹھی والی حدیث کی مانند ذکر کیا۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ اس کی زکوٰۃ کیسے دے، یعنی انگوٹھی وغیرہ کی، تو انہوں نے فرمایا، دوسرے زیورات کے ساتھ ملا لے اور نصاب کے مطابق زکوٰۃ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا اسی طرح ہے جیسے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین دریاؤں سے سیراب ہوتی ہو یا چشموں سے تو ان میں 10واں حصہ ہے، اور جن کو اوڑنیوں سے یعنی راہڑ کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہو تو ان میں 20واں حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب و نسب، حسن و جمال، اور اس کے دین کی بنا پر، بس تو دیندار کو اختیار کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، کماری سے یا بیوہ سے؟ میں نے کہا بیوہ سے۔ فرمانے لگے، کماری سے کیوں نہیں کی؟ تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی جسے زنا کی حد لگی ہو کسی اپنے جیسی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے۔ ابو معمر نے اپنی سند میں یوں کہا، حدثنا حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے خود ہی اسے نکاح کر لے تو ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا اور پھر اپنے حرم میں داخل ہونے کا شرف بخشا اور ان کے آزاد کرنے ہی کو ان کا حق مہر ٹھہرایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کی بنا پر وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت کے تعلق سے حرام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رضاعت وہی معتبر ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرے اور گوشت پیدا کرے۔ ابو موسیٰ نے کہا، تم میں جب تک یہ عظیم عالم موجود ہے ہم سے مت کچھ پوچھا کرو۔ راوی حجاج بن حجاج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دودھ پلانے کا حق کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ایک غلام یا لونڈی لے کر اسے دے دے۔ نفیلی نے کہا، حجاج بن حجاج بنو اسلم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی کے لفظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حرام کیا اس بات کو کہ جمع کی جائے پھوپھی اور خالہ یا 2 خالائیں اور 2 پھوپھیاں۔